الرحمن الرحیم تقسیم منافع کا طریقہ کار بینکوں میں یہ بھی شریعت کے مطابق ہے. آپ لوگ قدوری میں کتاب البیوع پڑھیں، شرکت مضاربت پڑھیں، پھر آگے کنز میں پڑھیں، سروکایہ میں پڑھیں، ہدایہ میں پڑھیں. مضاربت ہے، شرکت ہے. جہاں تقسیم منافع کا ذکر ہے وہاں نقصان کی تقسیم کا بھی ذکر ہے. جہاں لکھا ہوگا والربح علی ما استلق علیہ، وہاں لکھا ہوگا والوصیۃ علی قدر راس المال. لیکن بینکوں پر جو ہمارے سامنے اس وقت بڑی کتابیں آئی ہیں وہ دو ہیں. ایک جامعۃ الرشید سے شائع ہوئی ہے، ایک دارالعلوم سے شائع ہوئی ہے. یہ جامعۃ الرشید سے شائع ہوئی ہے اور یہ دارالعلوم سے. ان دونوں میں نفع کی تقسیم کا طریقہ لکھا ہوا ہے، نقصان کا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بینکوں میں حقیقی تجارت نہیں. اس دن میں بیان سن رہا تھا حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو بیان میں حضرت نے فرمایا کہ جس تجارت میں نقصان کا تصور نہ ہو، نقصان کی بات نہ ہو، وہ اسلامی تجارت نہیں. اسلامی تجارت میں جہاں نفع کا تصور ہے وہاں نقصان کا بھی ہے. اگر نفع ہو سکتے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارے فقہ کی، دوسرے مذاہب کی فقہ کی کوئی کتاب اٹھائیں جہاں شرکت مضاربت کا ذکر ہوگا، آگے نفع کی تقسیم کا طریقہ بھی ہوگا، شرائط بھی ہوں گے، پھر نقصان کی تقسیم کا طریقہ بھی ہوگا، شرائط بھی ہوں گے. کسی ایک کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نفع کی تقسیم کا طریقہ لکھا ہو، نقصان کی تقسیم کا طریقہ. لیکن اس کو پوری کتاب پڑھیں. نفع کا طریقہ بینکوں میں کس طرح ہوتا ہے یہ لکھا ہے، اس میں بھی نفع کا لکھا ہے، نقصان کا نہیں لکھا. اگر یہ اسلامی تجارت ہے تو پھر دونوں لکھنا چاہیے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے. اس کتاب میں جو تقسیم نفع کا طریقہ ہے یہ الگ ہے، اس میں الگ ہے، اور دونوں میں تضاد ہے. کیا ہے؟ اگر اس کو مانو گے تو یہ غلط ہو جائے گا، اس کو مانو گے تو یہ غلط ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں اذا تعارض تصادر، یہ دونوں غلط ہیں. صحیح طریقہ وہ ہے جو فقہ کی کتابوں میں لکھے. لیکن یہ ایک عجوبہ ہے کہ دو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان دونوں میں نفع کی تقسیم کا طریقہ، اس میں تضاد. اس میں وقت کو بھی استحقاق کے نفع کا سبب بنایا گیا ہے، جبکہ حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ متفق ہے کہ استحقاق کے نفع کے 3 اسباب ہیں، 4 نہیں. ایک سبب مال ہے، ایک عمل اور محنت ہے، اور ایک زمان ہے. کسی نے 10 لاکھ روپے دوسروں کو دیے بطور مضاربت. اب مضاربت کے عقد میں رب المال کو نفع ملتا ہے مال کی وجہ سے، اور جو مضارب ہے اس کو نفع ملتا ہے عمل کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے. اسی طریقہ پر درزیوں کا استاد ہے، آپ نے اس کو کپڑا دیا، وہ کہتے ہیں سلائی کے 1000 روپے. پھر وہ درزیوں کا استاد خود سلائی نہیں کرتا، وہ شاگرد کو دیتا ہے
اور اسے کہتا ہے کہ فی جوڑا 800. اس نے سلائی کی، عمل کیا، 800 اس کو دیا، اس سے 1000 لیا، اس کے لیے کتنے بچ گئے؟ یہ 200 روپے اس کے لیے حلال ہے یا نہیں؟ حلال ہے. کیوں حلال ہے؟ اس لیے کہ اگر اس کا شاگرد سلائی میں کپڑے کا نقصان کرتا، سلائی غلط کرتا، تو کپڑے کا مالک زمان نقصان کس سے وصول کرتا؟ درزی کے استاد سے. تو یہ استاد چونکہ نقصان کا ضامن ہے، اس زمان کی وجہ سے اس کے لیے نفع حلال ہے. ان 3 اسباب کے علاوہ کوئی سبب نہیں. کتابوں میں حصر کے ساتھ ان اسباب کو بیان کیا ہے. کس کے ساتھ؟ او او او. لیکن اس میں وقت کو بھی سبب بنایا. کس کو؟ وقت کو بھی کیا بنایا؟ سبب بنایا. حالانکہ کسی فقیر نے وقت کو سبب نہیں بنایا. لیکن یاد رکھے کہ جو فقہ کرام رحمہ اللہ کے خلاف اس سے ہٹ کر کے دین بنائے گا، وہ دین نہیں ہوگا. اور اس میں خرابیاں ہر ایک کو سمجھ میں آئی، ان پڑھ کو بھی سمجھ میں آئی. ان کے سبب کی وجہ سے کہ وقت بھی سبب ہے. ایک آسان مثال تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. مثلا مولانا ذیشان صاحب ہے، مولانا شبیر صاحب ہے، انہوں نے 10 لاکھ روپے جمع کیے، 20 لاکھ سرمایہ ہوا اور مشترک کاروبار شروع کیا. 10 سال سے کاروبار کر رہے ہیں. سال کے آخر میں حساب لگایا اخراجات کا، اخراجات 5 لاکھ، نفع کا نفع 5 لاکھ. تو جتنا نفع ہوا اخراجات نے کیا، کوئی اضافہ نفع. پہلے سال، دوسرا، 10 سال میں کوئی نفع نہیں. 10 سال پورا ہو گئے تو مولانا موتی اللہ سے بھائی کہ میں بھی تمہارے ساتھ شرکت کرتا ہوں. انہوں نے اثاثوں کی قیمت لگائی تو 10 لاکھ نکل آئی. نہ سرمایہ بڑا تھا نہ کم ہوا تھا. انہوں نے بھی 10 لاکھ دیے، 30 لاکھ ہو گئے. اب سال کے بعد 11واں سال جب گزر گیا تو نفع 11 لاکھ ہوا. کتنا ہوا؟ اب یہ بینکوں والے یعنی اس کتاب کے مطابق یہ ہے کہ پہلے یہ نفع مدت پر تقسیم ہوگا. تم دو نے جو تجارت شروع کی ہے کتنے سالوں سے؟ تو 10 سال ہو گئے، یہ 11واں سال. تو 11 سالوں پر 11 لاکھ تقسیم کرو تو ہر سال کو. اس کے بعد سرمایہ پر تقسیم ہوگا. تو 10 سال تم دو کا پیسہ تھا، ان کا پیسہ، تو 10 لاکھ تو تمہارے ہو گئے. 11ویں سال میں ان کا پیسہ لگا ہے اور تمہارا بھی لگا ہے. تو 11ویں سال کے نفع میں تم تینوں شریک ہیں. تو 10 لاکھ میں 5 لاکھ آپ کے، 5 لاکھ مولانا شبیر کے، اور جو 1 لاکھ ہے اس میں 33,000 کچھ اوپر ان کے. کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے 33 کیوں دیے؟ کہتے بھائی بینکوں میں لکھا ہے کہ زمانے پر تقسیم ہوگا. اللہ کے بندو، تم نے 10 سال مکھیاں ماری ہے، کچھ نفع تو ہوا نہیں. میرے آنے سے نفع ہوا، اب تم نے مجھے 33 لاکھ روپے دے. اب یہاں شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ پورا نفع 3 حصوں پہ تقسیم کرو. لیکن جب آپ نے وقت کو لیا تو آپ لوگوں نے پچھلے 10 سال کا نفع بھی اس سے لے لیا. حالانکہ اس سے کیا تعلق؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلے دنوں پر تقسیم کرو، پھر جتنے دن جس کا سرمایہ لگا ہوا ہے اس کو اتنا نفع دنوں کا دے دو. اور جس کے کم دن ہے، جس کا 5 دن ہے اس کو 5 کا دو، جس کے 10 دن ہے 10 دن کا دو. سمجھ گئے؟ اب یہ عقل کی بھی خلاف ہے اور یہ مولانا اس کے لیے تیار بھی نہیں، رو رہے کہ تم نے ظلم کیا. شریعت نے بھی وقت کو سبب نہیں بنانا. واہ، ہماری شریعت پاکیزہ ہے. کسی امام نے وقت کو سبب نہیں بنایا.
شریعت کے رموز جاننے والے، انہوں نے اسباب کتنے بنائے؟ 3 بنائے. اب جو اپنی طرف سے بنایا ہے، اب اس پہ کتنے خرابیاں اور کتنے نقصانات ہیں مولانا ظاہر سے کوئی دکاندار بھی اس کے لیے تیار ہوگا؟ کوئی بھی تیار نہیں. عام ہی آدمی بھی سمجھتا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ 5-5 لاکھ ان کو دے دو اور 1 لاکھ میں 33 سے اوپر ان کو کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ ہے کہ اس کتاب میں جو تقسیم منافع کا طریقہ ہے، اس کا نام ہے یومیہ پیداوار کی بنیاد پر تقسیم منافع کا طریقہ کا. کیا نام ہے؟ یومیہ پیداوار کی بنیاد پر تقسیم منافع کا طریقہ کار. 5 مرتبہ کہو. یومیہ پیداوار کی بنیاد پر منافع کی تقسیم کا طریقہ کار. عربی میں اس کا نام ہے الحساب النمر. الحساب النمر. نمر چیتی کو کہتے. کس کو کہتے؟ چیتی کی کال رنگ برنگ ہوتی، رنگین حساب، رنگین. الحساب النمر. عربی میں اس کا نام کیا ہے؟ الحساب النمر. ہاں. اور اس کتاب میں جو تقسیم کا طریقہ کار لکھا ہے اس کا نام ہے منتھلی ایوریج بیلنس. منتھلی اوسط بیلنس. منتھلی اوسط، ماہانہ اوسط بیلنس. کیا ہے اردو میں؟ ماہانہ اوسط بیلنس. انگریزی میں اس کا نام ہے منتھلی ایوریج بیلنس. اس کا عربی میں نام نہیں یا انگریزی. لوگوں نے انگریزوں میں بھی ترجمے کیے نا. ہدایت کا ترجمہ انگریزی میں کسی نے کیا ہوگا تو وہاں سے لیا. ماہانہ اوسط بیلنس، منتھلی ایوریج بیلنس، یہ اس کا نام. اب یہ جو اس کتاب میں طریقہ لکھا ہے، اس کی جو وضاحت اس کتاب میں خود لکھی ہے. میں نے جدہ میں جب یہ طریقہ کار پیش کیا تو وہاں ایک مفتی صاحب تھے، مفتی عمر صاحب. انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ انہوں نے اس طرح بات لکھی ہو. تو وہاں ان کے پاس کتب خانے میں ایک قاری صاحب ہے جدہ میں، تو ان کے کتب خانے میں یہ کتاب پڑھی تھی. میں نے کہا لے آؤ. اس میں سے میں نے دکھا کہ دیکھو لکھی نہیں لکھی. پوری عبارت جو ہم نے کتاب میں نقل کی اس کتاب کے اندر موجود. تو انہوں نے یومیہ پیداوار کی بنیاد پر تقسیم منافع کے طریقہ کار کس طرح ہے کہتے. ایک سادی سی مثال سے اس کو سمجھیے. میں وہ مثال آپ کے سامنے تھوڑی شرح کے ساتھ پیش کرتا ہوں تاکہ آخر میں آپ سے میں کوئی سوال کروں تو آپ کو جواب دینے میں آسانی ہو. انہوں نے لکھا ہے کہ زید اور عمر نے شرکت کی. ہم کہیں گے کہ مولانا موتی اللہ سے مولوی سمیر صاحب نے شرکت کی. اچھا، اس میں سرمایہ کا ذکر نہیں. ہم سرمایہ کو ذکر کرتے ہیں. کتنے کتنے لاکھ ہے؟ 20 لاکھ اس کے، 20 لاکھ اس کے. کتنے ہو گئے؟ 40. یکم رمضان سے انہوں نے کاروبار شروع کیا اور آپس میں طے کیا کہ سال کے گزرنے کے بعد جب پھر یکم رمضان آئے گا تو نفع نقصان کا حساب کریں گے، نفع تقسیم کریں گے. 6 مہینے انہوں نے کام کیا. جب یکم رمضان سے مثلا کپڑوں کا کاروبار شروع کیا تو چھوٹی عید بھی آ گئی، بڑی عید بھی آ گئی، تو کپڑا خوب بکا. 6 مہینوں میں فرض کر لو 12 لاکھ کا نفع ہوا. کتنا ہوا؟
6 مہینوں کے بعد مولانا شبیر صاحب آئے. انہوں نے کہا کہ بکر آئے. کون آئے؟ بکر. کہ یہ لوگ تو بہت آگے نکل گئے, میں پیچھے رہ گئی. تو اس نے کہا مجھے بھی شریک کر لو, تم لوگوں نے جتنا سرمایہ جمع کیا اتنا مجھ سے بھی لو, تاکہ 1/3 کاروبار میں شریک ہو جاؤں. تو ان کے کتنے تھے؟ 20 لاکھ. آپ نے بھی دی. اب 6 مہینے مزید کاروبار ہوا یکم رمضان تک, لیکن اس میں چھوٹی عید نہیں, بڑی عید نہیں آئی. نفع ہوا ہے لیکن کم. مثلا 6 لاکھ نفع ہوا. کتنا ہوا؟ 6 لاکھ نفع ہوا. اب شروع کے 6 مہینوں میں 12 لاکھ نفع, آخر 6 مہینوں میں اس کو جمع کرو 18 لاکھ. کتنا ہوا؟ اب ان کے کہنے کے مطابق پہلے یہ نفع آپ مہینوں پہ تقسیم کرو. مثلا 6 مہینے اور 6 مہینے, سال کے 2 حصے ہیں نا, تو شروع 6 مہینے کو 9 لاکھ, آخری 6 مہینوں کو 9 لاکھ. 18 لاکھ ہے نا, تو آپ نے 9 لاکھ آ گئے. ٹھیک ہے نا, اس کی بھی 9 لاکھ, اس کی بھی 9 لاکھ. اس کے بعد چونکہ شروع کے 6 مہینے میں صرف یہ اور یہ 2 آدمی تھے, تو 9 لاکھ تو ان کے ہو گئے. تو 4.5 لاکھ 4.5 لاکھ ان کے ہو گئے. باقی جو 9 لاکھ پچھلے 6 مہینوں میں ہے, اس میں کتنے افراد ہیں؟ تو کتنے؟ 3 لاکھ اس میں مل جائے. سمجھ گئے؟ اچھا, ایک حساب تو یہ ہے, اصل حساب یہی ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب آخری میں 6 مہینوں میں اس کا تیسرا ہے, تو کل سال کے اعتبار سے اس کا چھٹا ہے. جو بکر ہے اس کو تیسرا ملا نا. آخری 6 مہینوں کا دیکھو 6000 ہے, یہ 3 پہلے. اب ان 3 میں سے تیسرا جس کو ملا تو کل کا کتنا ملا؟ 1 2 3 4 5. تو یہ فرماتے ہیں کہ بکر کو چھٹا حصے ملے گا. 18 لاکھ کو 6 پر تقسیم کرو, وہی 3 لاکھ ملا. تو 3 لاکھ اس طرح ملا کہ انہوں نے پہلے مہینوں پر تقسیم کیا, پھر جن مہینوں میں صرف ان 2 کا پیسہ ہے وہ نفع ان 2 کو ملے گا, جن میں تینوں کا پیسہ ہے وہ تینوں پر تقسیم ہوگا. فرماتے ہیں کہ یہ ہے یومیہ پیداوار کی بنیاد پر تقسیم منافع کا طریقہ کا. اگر اس پر سارے شرکا راضی اور متفق ہو جائیں تو بظاہر, شکر ہے بظاہر کا لفظ لکھا ہے, تو بظاہر الربح مصطلح علیہ کے قانون کے کوئی خلاف ورزی نہیں. آپ لوگ بتائیں کوئی خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ کیا ہے؟ ہاں, آپ کو کم مل رہے ہیں. تو آپ تو آخری 6 مہینے میں تھے. آخری 6 مہینے میں کتنا نفع ہوا ہے؟ آخری کتنا؟ 6. تو آپ کو کتنا ملنا چاہیے؟ 2 لاکھ. اور کتنا مل رہا ہے؟ تو 1 لاکھ کو زیادہ مل رہا ہے. یہ اگر روئے تو اپنی جگہ پر ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہاں, اگر پرندہ روئے, اگر کبوتر روئے تو اپنی جگہ پر ہے, کوا کیوں رو رہے ہیں؟ یہ اگر بیچارہ کچھ کہہ رہا تھا کہ صحیح نہیں ہے. یہ جو شروع کے 12 لاکھ ہے, اس میں ان کا پیسہ ہے, عمل ہے, زمان ہے, تو یہ مجھ سے کی نہیں. تو تم 2 کو ملے گا 12 6 لاکھ, تو یہ آپ کو مل گیا. باقی جو ادھر 6 لاکھ نفع ہے اس میں 2 لاکھ ملے گا, تو آپ کو 8 لاکھ, ان کو 8 لاکھ, ان کو کتنا ملنا چاہیے؟
2 लाख मिलना चाहिए, तो इनको 1 लाख ज्यादा कहां से मिला? इनके हिस्से में काट करके दिया, तो ये इनका हक जो आपको मिला है तो ये नाजायज नहीं। अच्छा, ये जो 2 लाख इनको मिल रहा है ये सही है? हाँ, क्यों? देखो, ये आखिरी 6 महीनों में कारोबार 20 लाख 20 लाख 20 लाख कितने हो गए? 60 लाख। लेकिन इनका जो 12 लाख नफा था उससे भी तो कारोबार हो रहे, तो इनका सरमाया कितना हुआ? 26 लाख, और इनका 20 लाख है, तो इनको 2 लाख मिलेगा या 2 लाख से भी कम मिलेगा? 2 लाख से भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। देखो कितना गलत तरीका है, और कहते हैं ये बजाय वरिफ वाला मसल खाले के खिलाफ तो है, ये तो हरामखोरी पर इजमा है। एक का हम दूसरे को देना है, और शरीयत में एक का हम दूसरे को, जब अकद हो गया तो अकद के बाद जो नफा है उसमें आप शरीक है, अकद से पहले जो 12 लाख है उससे 1 लाख आपको मिल गया, तो ये तो कहां जाएगा? समझ? इसलिए जो आपने 9 लाख इस 6 महीनों को दिए, 9 लाख पिछले 6 महीनों को दिए, तो पिछले 6 महीनों में 9 लाख का नफा हुआ है, 6 लाख का हुआ है, तो 9 लाख आपने कैसे निकाले? बात समझ में आ गई? और गलती कैसे हो गई कि चालू कारोबार में जो शरीयत का तरीका है शिरकत का, उसको छोड़ो। अगर ये शिरकत के वक्त इनके असासों की कीमत लगाकर इनका सरमाया बढ़ाता कि इनका 26 लाख इनका 26 लाख, फिर ये भी 26 लाख देता, फिर आगे जो नफा तकसीम करता कितने पे तकसीम करता? 3। ना वक्त को सबब बनाते, न वक्त पर तकसीम करता, न अपनी तरफ से शरीयत बनाने की जरूरत होती। हमारे एक दोस्त है मुफ्ती सैदुल्ला, तो शरीयत सी बैंक बना दिए, तो हम शरीयत खुद बना दें। चालू कारोबार में शिरकत का तरीका क्या है? खुद मैंने आपको बताया कि इनके साहबजादे ने लिखा है कि उसकी कीमत लगाए इंडस्ट्री की, उसको सरमाया बनाया जाए। वही पहला सरमाया को बरकरार रखते हुए किसी को शरीक करना किसी के नजदीक भी जायज नहीं। तो ये नाजायज अकद किया, इस नाजायज अकद की वजह से अब तकसीम नफा किस तरह करें परेशान हो गए। जो शरई उसूल है उसके मुताबिक नफा तकसीम ही नहीं कर सकते, इसलिए कि सरमाया मजहूल है, मालूम नहीं। असासों की कीमत लगाते तो सरमाया मालूम हो जाता, वो तो मालूम ही नहीं है, कैसे करें? अब अपनी तरफ से तरीके निकाल, और कहते इस तरीके में कितनी खराबी है। ये तो एक है मैंने बताया, और इतने खराबियां हैं। हमारे एक साथी ने इस पर कई खराबियां लिखी है, जिसमें मुख्तलिफ सूरतें बनती हैं, और हर सूरत में कई न कई खराबी और हमखोरी का तरीका है। अब आप लोग किताब में पढ़िए, सफा नंबर 82, सफा नंबर 82 के आखिर 8-2 नंबर 3, नफा नुकसान की तकसीम का तरीक़ेकार भी खिलाफ शरा है। तफसील इसकी यह है कि तकसीम मुनाफे के 2 तरीके लिखे गए हैं। एक गैर सूदी बैंकारी अज़दानुम कराची सफ़ा 317 में एक सादा सी मिसाल के तहत, और दूसरा गैर सूदी बैंकारी अज़रुफ़ाक़ा दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद में। और दोनों तरीक़े हदीस अल खराज बिज़्ज़मान और हदीस अल गुन्म बिल गुर्म और हदीस ला यहिल्लु रिबहु मा लम यज़मन और दर्ज ज़ैल इबारात फ़िक़हिया के खिलाफ है। आगे आगे इबारात के बाद सफ़ा नंबर 84, मुनाफे की तकसीम का तरीका अव्वल। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब तजीदा मजदूम तहरीर फरमाते हैं,
جہاں تک شرکاء کے وقفے سے شرکت میں داخل ہونے کا تعلق ہے، اس کے لیے ایک سادہ سی مثال پر غور کر لیں۔ فرض کیجئے زید اور عمر کا ایک چلتا ہوا کاروبار ہے جو مختلف نوعیت کے معاملات پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں اپنے نفع و نقصان کا حساب سالانہ یکم رمضان کو کرتے ہیں۔ اب یکم رمضان سے 6 مہینے پہلے بکر ان سے کہتا ہے میں بھی آپ کے کاروبار میں سرمایہ ڈال کر شریک ہونا چاہتا ہوں۔ چونکہ زید اور عمر کو بھی اپنے کاروبار میں وسعت لانے کے لیے مزید سرمایہ کی ضرورت ہے، اس لیے وہ بکر کو شریک کرنے پر رضامند ہو جاتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ بکر اتنا سرمایہ کاروبار میں ڈالے گا جس سے وہ کاروبار کے 1/3 حصے میں شریک ہو جائے گا، اور نفع کا تناسب بھی تینوں شرکاء کا 1/3 ہوگا۔ البتہ یکم رمضان کو جب نفع نقصان کا حساب ہوگا تو چونکہ بکر کی حصے داری صرف 6 ماہ رہی ہے جو دوسرے 2 حصے داروں کے مقابلے میں آدھی ہے، اس لیے وہ 1/3 نفع کے نصف یعنی 6 حصے کا حقدار ہوگا۔ اگر تینوں فریق اس پر متفق ہو جائیں تو بظاہر الربح علی مصلحہ، دیکھو اگر تینوں اس پر متفق ہو جائیں، یہ شرط لگائیے نا، آپ جس نے وہاں بینک میں رقم جمع کی ہے میزان میں، اس سے پوچھو کہ وہاں تقسیم کا، منافع کے تقسیم کا طریقہ کار کیا؟ کہتے میں پتہ ہی کس کو آپ نے بتایا کہ ہم نفع اس طرح تقسیم کرتے ہیں، آپ اس پر متفق ہیں، راضی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھا تھا، تقسیم کا طریقہ آپ کو بتایا تھا؟ نہیں بتایا۔ اس کا وہاں پر میزان میں اکاؤنٹ ہے، نہ اس کو بتایا ہے کہ وہاں پر تقسیم نفع کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے دنوں پر تقسیم کرتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں۔ اب آپ اس پر خوش ہیں؟ آپ سے پوچھا تھا؟ نہ پوچھا تھا، نہ کچھ تھا، نہ بتاتے ہیں۔ کس کو آپ نے بتایا؟ جس نے بھی میزان میں پیسے جمع کیا اس سے پوچھو کہ انہوں نے آپ کو یہ سادہ سی مثال اور یہ تقسیم منافع کا طریقہ کار پورا بتایا تھا، پھر آپ سے اتفاق رائے کے بارے میں کہا تھا، خود سے لگا متفق ہو، تو آپ نے کسی سے پوچھا نہیں، تو اتفاق تو کسی نے کیا نہیں، تو آپ کے کہنے کے مطابق بھی یہ طریقہ کیا ہے؟ اسلامی طریقہ کوئی مانے نہ مانے ماننا پڑے گا۔ اس لیے لکھا ہے کہ اگر ایک شریک نے کہا کہ سارا نقصان میرے ذمے، فرمایا قانون شریعت یہ ہے والودیعۃ ولا قدر راس المال، کہ نقصان سرمایہ کے مطابق ہوگا، تو اس کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، قانون کے مطابق تقسیم ہوگا۔ تو قانون کے لیے کسی کی رائے معلوم کرنے کی ضرورت وہ ماننا پڑے گا، جو شرکت کرے گا تو وہ قانون کو مانے گا، اور جب قانون کے خلاف کرواؤ گے تو پھر یہ ہے کہ اسے رائے لینی پڑتی ہے۔ تو آپ نے کس سے لایا؟ چلے اگر تینوں فریق اس پر متفق ہو جائیں تو بظاہر الربح علی دیکھو، مصلحہ، تو بظاہر خود بھی ان کو اندیشہ ہے کہ حقیقت میں یہ عبارت ہمیں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو بظاہر الربح علی مصلحہ علیہ کے قاعدے کے عموم کے پیش نظر، اب عموم اس میں اتنا عموم نہیں کہ ماضی کے نفع کو بھی شامل ہو جائے۔ کس کو شامل ہو جائے؟ ماضی کے نفع کو بھی شامل ہو جائے، اتنا عموم اس میں۔ مستقبل کے نفع کو تو شامل ہے لیکن ماضی کے نفع کو، آپ یہاں محلے کے دکاندار کے پاس جائیں کہ آج میں تمہارے ساتھ شرکت کرتا ہوں لیکن 6 مہینے پہلے سے جو آپ نے نفع کیا اس کو بھی محفوظ رکھو۔ اس کو کیوں؟ اس کو آخر میں دیکھیں گے کہ تو اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ابھی آپ شرکت کر رہے ہو تو آج کی تاریخ کے بعد کے نفع کی بات کرو، ماضی کے نفع کی بات کیسے کرتے ہو؟ ایک ان پڑھ آدمی بھی سمجھتا ہے کہ عقد سے پہلے جو نفع ہوا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو، تو عموم سے یہ مراد نہیں ہے کہ ماضی کا نفع کو بھی کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے۔ الربح علی مصلحہ علیہ کے قاعدے کے عموم کے پیش نظر اس میں شرکت کے کسی بنیادی اصول کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی، بس یومیہ پیداوار کی بنیاد پر نفع کی تقسیم کا یہی مطلب ہے، غیر سودی بینکاری۔ مندرجہ بالا سادہ سی مثال کی صرف رقوم کے اضافے کے ساتھ ذیل میں مزید وضاحت کچھ یوں ہے۔ زید اور عمر نے 20 لاکھ روپے مثلا
جمع کر کے 6 ماہ تک کاروبار کیا. 6 ماہ کے بعد بکر سے بھی 20 لاکھ لے کر اس کو 1/3 کاروبار میں شریک کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ سال کے آخر میں بکر کو کل سالانہ منافع کا 1/6 حصہ دیا جائے گا. چونکہ یہ طریقہ ربح ما لم یضمن کو متضمن ہے اس لیے ناجائز ہے. دیکھیے اگر شروع 6 ماہ میں 40 لاکھ پر 12 لاکھ نفع ہوا اور آخری 6 ماہ میں بکر کے سرمایے کے آنے کے بعد 60 لاکھ پر مثلا 6 لاکھ نفع ہوا، تو اب اس صورت میں بکر چونکہ آخری 6 ماہ میں شریک ہوا ہے تو اس کو صرف آخری 6 ماہ کے نفع میں سے تہائی یعنی 2 لاکھ ملنا چاہیے. اور ابتدا کے 6 ماہ میں چونکہ نہ یہ شریک تھا اور نہ اس پر ضمان تھا، لہٰذا اس کا نفع صرف زید اور عمر کو ملنا چاہیے نہ کہ بکر کو، جبکہ تجویز شدہ طریقے میں بکر کو بھی ملتا ہے، کیونکہ ابتدا کے 12 لاکھ جمع آخری 6 لاکھ کے کل 18 لاکھ ہوئے، جن کا چھٹا حصہ 3 لاکھ ہوئے. یہ بکر کا حصہ ہوا. اس حصے میں بکر کو گزشتہ ان 6 ماہ کا بھی 1 لاکھ نفع دیا گیا جن میں بکر کا مال عمل اور زمان نہیں تھا. لہٰذا یہ نفع و ربح مندرجہ بالا حدیث اور عبارات فقہیہ کے خلاف اور ناجائز اور حرام ہے. نیز آخری 6 ماہ میں گزشتہ 6 ماہ کے نفع جس کی مقدار 12 لاکھ ہے سے بھی کاروبار ہوا ہے، لہٰذا اس کا نفع بھی صرف زید اور عمر کو ملنا چاہیے، جبکہ تجویز شدہ طریقہ کار میں اس نفع میں بکر کو بھی شریک کیا گیا ہے، حالانکہ اس شرکت کے جواز کی کوئی شرعی وجہ نہیں، ورنہ بتا دی جائے. الحاصل اس طریقہ کار میں مندرجہ ذیل خرابیاں لازم آتی ہیں. اول، چلتے ہوئے کاروبار میں اثاثوں کی بازاری قیمت لگائے بغیر بکر یعنی تیسرے شخص کو شریک کیا جا رہا ہے. دوم، بکر کو کل نفع کا چھٹا حصہ دینے میں ماقبل کے نفع میں سے بھی دیا جا رہا ہے جو صرف پہلے 2 شرکاء یعنی زید اور عمر کا حق ہے. سوم، الربح علی مصطلح علیہ کے اصول سے استدلال کیا گیا ہے، حالانکہ الربح سے وہ نفع مراد ہے جو مستقبل میں یعنی عقد کے بعد حاصل ہو اور استحقاق نفع کے اسباب ثلاثہ میں سے کسی سبب سے آیا ہو. ماضی کے نفع کو یہ اصول شامل نہیں. چہارم، بینک میں رقم جمع کروانے کی فقہی تکلیف بقول حضرات مجوزین 2 عقود شرکت اور مزاربت سے مرکب ہے، جبکہ مثال مذکور میں صرف شرکت کی مثال دی گئی ہے. سمجھ گئے؟ یہ ہونا چاہیے کہ یہ 2 شریک ہو گئے پھر آپ کو بطور مزاربت دیے، یہ مثال دینی چاہیے جس میں شرکت اور مزاربت دونوں آ جائیں، لیکن مثال ممثلوں کے مطابق نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ طریقہ شریعت کے مطابق نہیں. جامع الرشید والوں نے جو طریقہ لکھا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پورا جدول بنایا ہے. انہوں نے ایک مثال دی اور جب یہ کتاب ہم نے دیکھی تو ہم کو اس کے دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ اچھا بینکوں میں اس طرح نفع تقسیم ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم کو پتہ نہیں تھا اس طریقے کا، ان سے ہم کو پتہ چلا. ڈاکٹر صاحب انہوں نے مثال دیا کہ جنوری کا مہینہ ہے، مثلا ڈاکٹر صاحب کو مثال میں رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جنوری کے مہینے میں پہلی تاریخ میں 12,000 روپے میزان میں جمع کی. کتنے؟ 15 دن 12,000 تھے. 15 دن کتنے تھے؟ یعنی 15 تاریخ تک. پھر ڈاکٹر صاحب نے مفتی مولانا صاحب کا دوست ہے تو پتہ تھا کہ جمعرات کو یہ دورہ ختم ہوگا، تو انہوں نے اخبار میں اعلان کیا کہ جمعرات کے دن 12 بجے سب ساتھی تشریف لائیں اور گھروں سے کھانا کھا کر کے نہ آئیں، یہاں دعوت ہوگی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے. ڈاکٹر صاحب سے انہوں نے پوچھا، ڈاکٹر نے پوچھا کتنا پیسے؟ انہوں نے کہا 9,000 خرچ ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب نے 12,000 میں سے 9,000 روپے بینک سے نکالے، مولانا کے حوالے کیے کہ ساتھیوں کی دعوت کیجیے. کتنے رہ گئے؟ 15 سے یعنی 12 سے 9,000 نکالے تو 8 دن 3,000 میزان میں رہے. اچھا، جو اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرے گا تو اللہ اس کا بدلہ دیتے نہیں، دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی.
डॉक्टर साहब को कहीं से हदिया मिल गया 1,98,000 1,97,000 जब मिला फौरन मिजान बैंक पहुंचे और जमा किया। पहले कितने थे? 3 और 1,97,000 कितने हो गए? 2 लाख। 2 लाख हो गए। 8 दिन 2 लाख रहे तो 8 दिन 3,000 और 8 दिन 8 और 8 कितने होते हैं? और 15 दिन 12,000। 16 और 15 जनवरी के महीने के कितने दिन होते हैं? 31। तो इनके 15 दिन इनका सरमाया 12,000 रहा, फिर 8 दिन 3,000 रहा, फिर 8 दिन। अब महीना पूरा हो गया, अब बैंक नफा देगा। तो बैंक डॉक्टर से भी कहते हैं कि तूने तो हमको परेशान किया। अगर आपका पूरा महीना एक सरमाया होता तो उसके मुताबिक हम नफा देते। आपका सरमाया 15 दिन अलग है, फिर 8 दिन अलग है, फिर 8 दिन अलग है। अब इसको नफा देने की 3 सूरतें अकलन बन सकती है। एक सूरत यह है कि जो इसका सबसे ज्यादा सरमाया है उसी को हम हर दिन का सरमाया बना लें। वो सबसे ज्यादा कितना है? 2 लाख। तो गोया के पहली तारीख से लेकर 31 तारीख तक हर तारीख में इसका सरमाया कितना हो? 2 लाख। लेकिन इसमें 2 खराबी है। क्या खराबी है? एक तो ये खिलाफे वाक़े है। खिलाफ वाक़े समझते हो क्या माने? झूठ है। इसलिए कि 2 लाख ये सिर्फ 8 दिन रहा है, बाकी दिनों में सरमाया कम है। और बैंक झूठ नहीं बोलता। वो झूठ बोलने के लिए थोड़ा बनाया गया कि झूठ बोल, झूठ नहीं बोल। दूसरी खराबी यह है कि इसमें ये जालिम बन रहे हैं, दूसरे मजलूम बन रहे हैं। इसलिए कि 8 दिनों के अलावा इनका नफा कम बनता है और आप ज्यादा दे रहे हैं, तो दूसरों से नफा लेकर इनको दे रहे हैं, तो दूसरे मजलूम और ये क्या हुआ? जालिम। और बैंक किसी को जालिम बनाए, किसी को मजलूम बनाए, इसके लिए बैंक नहीं। ये इंतहाई नेक और शरीफ और अदल पसंद, इंसाफ पसंद आदमी। 4 महीने लगे। ये खुद भी तबलीग है, बैरून मुल्क का सफर भी किया है। फरमाए दूसरी सूरत यह है कि इनका जो सबसे कम सरमाया है उसी को क्या बनाया जाए? मेयार बना दे। और वो कितना है? गोया के पहली तारीख से लेकर 31 तारीख का हर तारीख में इसका सरमाया कितना है? 3,000। इसमें भी 2 खराबी है। नंबर 1 खिलाफे वाक़े। 3,000 सिर्फ 8 दिन सरमाया रहा है, बाकी दिनों में ज्यादा रहा है। ये तो झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी खराबी यह है कि ये मजलूम बन रहे हैं, दूसरे जालिम बन रहे हैं। दूसरे दिनों में इसका सरमाया ज्यादा है तो नफा ज्यादा मिलना चाहिए, और अब नफा तो इनका हम दूसरों को दे रहे, तो ये मजलूम हो रहे हैं, दूसरे जालिम बन रहे हैं। और बैंक किसी को जालिम मजलूम ये भी। तीसरा तरीका यह है जिसको इन्होंने कहा कि ये माहाना औसत बैलेंस, इस ये तरीका है। वो ये तरीका है कि 15 दिन 12,000 सरमाया था, तो 12,000 को 15 में ज़रब दो, हासिल ज़रब को महफूज रखो। फिर 8 दिन 3,000 रहा, 8 को 3,000 में ज़रब दो, हासिल ज़रब महफूज रखो। फिर 2 लाख को 8 में ज़रब दो, हासिल ज़रब को। फिर ये तीनों महफूजात को जमा करो। जब आप जमा करेंगे तो ये बनेगा 18 लाख 4,000।
یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو جمع کرنے نالائق، تو یہ بتاؤ نا، جمع کر کے 18 لاکھ. ہاں میں نے کہا تم 18 لاکھ کی نفی کر رہے ہو کہ نہیں 4,000. 18 لاکھ 4,000 کتنا؟ بس 4,000. اب کہتے ہیں اس کو 31 پر تقسیم کرو. کیا کرو؟ جب 31 پر آپ نے تقسیم کیا تو جواب آئے گا 58,194. بس ہر دن کا سرمایہ 58,194 بنا لو. پہلی تاریخ 58,100. جھوٹ بولو تو صحیح بولو. سمجھ گئے؟ ایسے بولو دنیا میں کسی نے بولا نہ اٹھ سکے. اب دیکھو اگر آپ 8 لاکھ بناتے تو 8 دن تو 8 لاکھ رہا ہے نا. 3,000 روپے بناتے تو 8 دن تو رہا تھا. 58,194 ایک دن بھی رہا ہے. تو یہ خلاف واقع نہیں. اچھا دوسری بات ہے اس میں تو یہ آدمی کبھی ظالم بن رہے کبھی مظلوم بن رہے. شروع میں 15 دن سرمایہ کتنا ہے؟ اگر نقصان ہوتا تو 12 کے تناسب سے تو نفع بھی کیا ہونا چاہیے؟ اور آپ کیا دے رہے؟ 58. نقصان 12 کے تناسب سے ہے اور نفع کیا ہے؟ یہ تو آپ دوسروں پر ظلم کر رہے. یہ ظالم بن رہے. پھر 8 دن 3,000 کا. اگر ان 8 دنوں میں نقصان ہوتا تو اس پر نقصان کتنا پڑتا؟ 3,000 کا. اور نفع آپ کتنا دے رہے؟ 58,000. حالانکہ جب نقصان 3 ہے تو نفع بھی 3,000 کا. تو آپ زیادہ نفع دے رہے ہیں تو یہ ظالم دوسرے مظلوم. آخری 8 دنوں میں اگر نقصان ہوتا تو ان پر 2 لاکھ کا نقصان آتا تو نفع بھی کیا ہونا چاہیے؟ اور آپ کتنا دے رہے؟ کم دے رہے. تو یہ مظلوم بن رہے دوسرے کیا بن رہے. تو اس طریقے میں یہ ظالم بھی بن رہے اور مظلوم بھی بن رہے. تو اس طریقے کو بہرحال انہوں نے پسند کیا ہے. اچھا یہ طریقہ فقہ کی کس کتاب میں لکھا ہے؟ چاروں مذاہب میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں حدیث میں کہاں؟ اگر قرآن و حدیث میں یہ طریقہ ہوتا تو کوئی فقی اس طریقے کا استعمال کر کے لکھتے نہیں لکھتے. وہ مغرب کی نماز میں نماز پڑھانے والا نماز پڑھا رہے تھے تو کس مذہب میں یہ طریقہ ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں یہ اعلان کر دے کہ مذاہب اربع میں ہمارا بینک نہیں ہے. ہمارا بینک ان کے خلاف. مذاہب اربع میں ہمارے بینک کی اجازت اور تصور نہیں ہے تاکہ لوگوں کو بصیرت کے ساتھ جائیں. جو مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی آپ کو یہ عبارت میں نے نہیں سنائی. حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ ان کے مجلس میں جب کوئی مشکل مسئلہ پوچھتے تو فرماتے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے کوئی ہے؟ ہاں یہ مشکل مسائل کا حل کرنا ان کا کام ہے. آج کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے کیا پتا؟ نہ ان کو حدیثوں کا پتا نہ قرآن کا پتا. تجھے بہت اچھا پتہ چل گیا، محقق بن گئے، تجھے پتہ چل گیا، ان کو پتہ نہیں چلا. تو بشر بن ولید رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوں. فرمایا عجیب اس مسئلے کا جواب دے. پھر وہ جواب دیتے. جب جواب دیتے تو حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے التسلیم للفقہاء سلامۃ فی الدین. فقہائے کرام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اس میں دین کی سلامتی ہے. اگر دین کو محفوظ جانتے ہو تو فقہاء کے پیچھے چلو، کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ گے، گمراہی سے محفوظ رہو گے. اور ان ائمہ مجتہدین کو چھوڑ کر کے راستہ اختیار کرو گے تو گمراہی کے کسی نہ کسی کائی میں گرو گے.
اور ایسے گرو گے کہ پھر نکلنے کی کوئی صورت تمہاری نہیں ہو. اس لیے کہ من عادی ولیہ فقط آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے خلاف زبان تان، زبان اعتراض دراز کرتا ہے، من عادی ولی فقط آذنتہ بالحرب، تو اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. تو اللہ کی طرف کوئی جنگ کر سکتا ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو لم یکن الفقہاء العاملون اولیاء اللہ، اگر یہ فقہاء کرام اولیاء اللہ نہیں ہے فلیسا فما للہ ولی، پھر اللہ کا کوئی ولی نہیں. ولی ہے تو یہ ہے. اس لیے ہمارے استاد محترم مفتی اعظم مفتی رشید رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو لوگ ولی نہیں کہتے، حالانکہ وہ سلطان الاولیاء تھے. کیا تھے؟ لیکن پھر بھی لوگ ولی کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا اس لیے کہ اجتہاد کا درجہ ولایت سے اوپر ہے. ہر مجتہد اللہ کا ولی ہوتا ہے اور ہر ولی مجتہد نہیں ہوتا. اس لیے ان کو مجتہد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ولی کے نام سے نہیں. حالانکہ وہ کیا تھے؟ سلطان الاولیاء تھے. جب اللہ کی ولی کے خلاف بات کرو گے تو ہدایت پر رہ سکتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. تو ایسا اس آدمی کو گمراہ کرے گا، چند دن کے بعد دیکھو ننگا سر گھومتا رہے گا اور اس کو دین سمجھے گا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر گھوما کرتے تھے؟ اتنی شرم و حیا ختم ہو گئے، ننگے سر گھوما کرتے. ایک آدمی تو غفلت میں ننگے سر گھومتا ہے اور ایک آدمی کہتے ہیں شریعت یہ ہے، دین یہ ہے، دو کپڑوں میں. اس کو بھائی قمیص اتارو، ناف سے گھٹنوں تک، اگر صبح نماز تو پھر بھی ہو جاتی. مستقبل میں لوگ قمیص بھی اتار دیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اور ہو سکتا ہے شلوار بھی اتارے. اس لیے کہ دو کپڑے، ایک قمیص ہے ایک بنین، اندر بنین ہے تو دو کپڑے تو پھر بھی ہے، دو کپڑے. ہاں دو جرابے دو کپڑے، صرف جراب پہن کر کے گھومتا رہے کہ میں نے دو کپڑے پہنے. آدمی خود سوچے کہ آپ وسلم اس طرح ایک شریف آدمی، حیادار آدمی، آپ کو کسی بڑی مجلس سے جاتے ہو شرم آتی رہتی، آپ ٹوپی سر پہ رکھتے ہو کہ مجھے کوئی ایسا نہ دے. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ ننگے سر گھومنا. لیکن یہ ائمہ کی پٹکار ہے. جب ان کے خلاف آدمی زمان ہے تو اللہ تعالیٰ عزت کی، شرافت کی شکل و صورت بھی اس سے لے لیتے، وہ بھی نہیں دیتے، پاگلوں کی طرح گھومتا رہتا. مکہ مکرمہ میں ایک کو دیکھا کالے کپڑے پہنے ہوئے، سر رنگا، کہتے ہیں مفتی صاحب ان سے میرا کام ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. تو میرے ساتھ کچھ طلب آتے تو میں نے کہا جاؤ آج طواف بھی کرو اور طواف میں صرف ربنا لا تزغ قلوبنا بعد یہ دعا پڑھو. سب نے طواف کیا اور کہا کہ پورے طواف میں کہ یا اللہ ہم کو گمراہی سے بچا دے. ایک آدمی سے ہزاروں کو ہدایت ہو رہی ہے، لیکن جب گمراہ ہوتا ہے تو وہ ایسے ایسے کام شروع کر دیتا ہے کہ اللہ مان والحفیظ، اللہ ہمارا اور کی حفاظت فرمائے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مشکل ترین مسائل حل کرتے تو سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، امام بخاری کے استاد محمدی کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں بڑے محدث بھی ہیں، بڑے فقیہ بھی ہیں، التسلیم للفقہاء سلامت فی الدین، اگر دین کی سلامتی چاہو فقہ کرام کے ساتھ جھک جاؤ، اس میں تمہاری سلامتی ہے. ان کے ہٹ کر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. کتنے لوگ منکر حدیث بن جاتے ہیں، مرزائی بن جاتے ہیں، کیا کچھ بن جاتے ہیں. اللہ پاک کی حفاظت میں رکھے. اور یہ مجتہدین کون ہے؟ امام شافعی کا قول کیا ہے؟ الفقہاء العاملون. میں نے کہا یہ عاملون صفت مادحہ ہے، صفت مادحہ ہے. یہ شرط نہیں ہے کہ فقہا کی دو قسمیں ہیں، بعمل بے عمل. جو بے عمل ہے وہ فقیہ نہیں ہوتا، وہ فقیہ نہیں ہوتا. جیسے آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان یہ بھی اللہ کی صفت ہے، رحیم بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک وہ اللہ ہے جو رحمان ہے، ایک وہ اللہ ہے جو رحمان نہیں ہے، اللہ دو ہیں. یہ معنی ہے، یہ صفت مادحہ ہے.
قربان جو ہمارا رب وہ کیا ہے؟ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. یہ اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہے، یہ تخصیص کے لیے نہیں ہے کہ اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ اللہ جو رحمان ہے، ایک وہ اللہ جو رحمان نہیں ہے. تو یہاں پر بھی العاملون کیا ہے؟ صفت مادحہ ہے کہ فقہاء وہ لوگ ہیں جو عمل ہوتے ہیں. فرمایا اگر یہ اللہ کے ولی نہیں ہے تو پھر اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے. اور آج فقہاء کے پیچھے انہوں نے دین کو بگاڑو، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. ٹھیک ہے بھائی، تو دین کو زیادہ سمجھا ہے. اس لیے میں نے اتوار کے بیان میں کہا کہ پہلے علماء مدارس سے بنتے تھے، مفتی مدارس سے بنتے تھے، اور مدارس سے بھی مجتہد نہیں بنتے. اب اسکول اور کالج سے مجتہدین پیدا ہو رہے ہیں. مولوی نہیں، وہ مجتہد ہوتا ہے، قرآن و حدیث سے خود مسائل نکالتا ہے. اسکول اور کالج نے کتنی ترقی کی بھائی. ترقی تو دیکھو. اسکول کا بچہ ہوگا یہ آپ کو حدیث سمجھائے گا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو قرآن سمجھائے گا کہ میں جو قرآن حدیث کو سمجھاؤں مولوی کیا سمجھ رہا ہے. جس نے پوری زندگی اس شعبے میں لگے وہ نہیں سمجھتا، تو سمجھتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مجتہد مانا گیا، ان کے اجتہاد پر اجماع ہے. امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمہ اللہ اجماع ہے. وہ دین نہیں سمجھے، اس لیے لوگوں نے اجماع کیا کہ ان کی ابتدا کرو، یہ دین سمجھے ہوئے لوگ ہیں. تو دین کو سمجھا. یہ ہے شیطان کا دھوکہ. چلے تو بات سمجھ میں آ گئی. یہ تیسرا طریقہ یہ کہتے ہیں انصاف کے قریب. ذرا دیکھیے، پڑھے صفحہ نمبر 86. صفحہ نمبر 86. نمبر 2 تقسیم منافع کا طریقہ 2. مفتی معاملہ صاحب کو دے دو، اس میں انگریزی ہے، آپ الٹا سیدھا پڑھ لو گے، انگریزی کی کوئی توہین نہ ہو جائے. انگریزی کی توہین نہ ہو جائے. تقسیم منافع کا طریقہ 2. صفحہ نمبر 86 نکال. تقسیم منافع کا طریقہ 2. جامع رشید سے شائع شدہ کتاب غیر سودی بینکاری میں بھی نفع و نقصان کی تقسیم کا ایک طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، اور اس طریقے کو سب سے بہتر اور انصاف کے قریب بتلایا گیا ہے. چنانچہ تعریف فرماتے ہیں اسلامی بینکوں میں کھاتے داروں کی طرف سے، یعنی اکاؤنٹ ہولڈرز کی طرف سے ادا شدہ راس المال کے حساب کے لیے جو طریقہ رائج ہے وہ ماہانہ اوسط بیلنس کہلاتا ہے. یہ طریقہ کار کس طرح کام کرتا ہے؟ آپ لوگ علماء ہیں، آپ نے فقہ کی کتابوں میں تقسیم منافع کے طریقہ کار پڑھے ہیں، کسی طریقے کا یہ نام پڑھا ہے؟ نہیں. کسی فقہ کی کتاب میں یہ نام لکھا ہے؟ اس کی ایک مثال پیش خدمت ہے. کیا ہوا؟ چلے. اس کی ایک مثال پیش خدمت ہے تاکہ صورت مسئلہ منقع ہو اور شرعی حیثیت واضح ہو جائے. فرض کریں کہ ایک شخص زید نے ایک اسلامی بینک میں بچت کھاتہ کھول کر اس میں کچھ رقم جمع کرا دی. بچت کھاتہ سیونگ اکاؤنٹ. پورے مہینے کے دوران زید اس کھاتے میں رقم جمع کراتا اور نکالتا رہا. اس کی جمع کرائی اور نکالی جانے والے رقوم کا اندراج ہر روز دن کے اختتام پر کچھ اس طرح رہا. 1 جنوری سے دیکھیں یہ جدول 15 جنوری تک 12,000، پھر 16 جنوری سے 3,000 ہے، اور یہ 23 جنوری تک ہے. تو 24 جنوری سے 31 جنوری تک 2 لاکھ. اس کا مجموعہ 18,04,000. اس گوشوارے کو دیکھنے سے ہمارے سامنے یہ صورتحال آتی ہے کہ شروع کے 15 دن راس المال 12,000 رہا، پھر 16 تاریخ سے 23 تاریخ تک کل 8 دن اس میں کمی رہی اور یہ گھٹ کر 3,000 ہو گیا، اور پورے 8 دن یہ اتنا ہی رہا. اس کے بعد 24 تاریخ سے لے کر 31 تاریخ تک کل 8 دن راس المال میں خاصا اضافہ ہو گیا اور یہ 2 لاکھ ہو گیا. اب جب بینک جنوری کے مہینے کے آخر میں حساب کرنے بیٹھتا ہے تو 3 ممکنہ طریقے اس کے سامنے ہوتے ہیں. نمبر 1، ایک طریقہ یہ کہ کھاتے دار یعنی رب المال زید نے راس المال کی جو زیادہ سے زیادہ مقدار اس ماہ اپنے کھاتے میں برقرار رکھی،
اس کو راس المال سمجھا جائے اور اسی پر نفع دیا جائے۔ ہماری مثال میں سب سے زیادہ رقم جو کھاتے دار نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائی تھی وہ 2 لاکھ روپے تھی، لہذا اس طریقہ کار کے تحت کھاتے دار یعنی رب المال یعنی زید کی طرف سے دیے جانے والا راس المال 2 لاکھ شمار کیا جاتا ہے۔ اس طریقے کو بیلنس میکسیمم منتھلی، اصل میں یہ منتھلی میکسیمم بیلنس ہونا چاہیے کہا جاتا ہے۔ حساب کے اس طریقے کو اپنانے میں خرابی یہ ہے کہ اس میں یہ فرض کیا جا رہا ہے کہ رب المال نے پورے مہینے 2 لاکھ روپے کی رقم مضارب کو دیے رکھی ہے، حالانکہ یہ امر واقع کے بالکل برخلاف ہے۔ مہینے میں جمع کرائی جانے والی زیادہ سے زیادہ رقم صرف 8 دن بینک یعنی مضارب کے پاس رہی، باقی دنوں میں کمی ہوتی رہی جو امر واقع بھی ہے۔ اس طریقے کو اپنانے میں مضارب اور دوسرے ارباب الاموال کے ساتھ اس طرح ظلم ہوگا کہ زید کا راس المال حقیقت کے برخلاف نظر آ رہا ہوگا اور دوسرے ارباب الاموال کے نفع میں کمی واقع ہو رہی ہوگی۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ کہ کھاتے دار یعنی رب المال یعنی زید نے راس المال کی جو کم از کم مقدار اس ماہ اپنے کھاتے میں برقرار رکھی اس کو راس المال سمجھا جائے اور اسی پر نفع دیا جائے۔ ہماری مثال میں رب المال کی طرف سے جمع کرائے جانے والی رقم کی کم از کم مقدار 3000 روپے تھی۔ اس طرح کھاتے دار یعنی رب المال زید کی طرف سے دیا جانے والا راس المال پورے مہینے صرف 3000 سمجھا جائے گا اور اسی پر نفع بھی دیا جائے گا۔ اس طریقے کو بیلنس منیمم منتھلی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے کو اپنانے میں بھی وہی خرابی ہے جو پچھلے طریقے میں تھی، یعنی اس میں بھی یہ فرض کیا جا رہا ہے کہ رب المال نے پورے مہینے 3000 کی رقم مضارب کو دیے رکھی، حالانکہ یہ امر واقعی کے بالکل خلاف ہے۔ جمع کرائی جانے والی کم از کم رقم صرف 8 دن بینک مضارب کے پاس رہی، باقی دنوں میں اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس طریقے کو اپنانے میں رب المال زید کے ساتھ اس طرح ظلم ہوگا کہ زید کا راس المال پورے مہینے کے دورانیے میں جتنا نظر آ رہا ہوگا حقیقت میں وہ اس سے زیادہ ہوگا، یعنی زید نے پورے ماہ صرف 3000 کی رقم مضارب کو نہیں دیے رکھی بلکہ اس سے زیادہ رقم دیے رکھی، مگر بینک یعنی مضارب اس کو نفع 3000 کے حساب سے دے رہا ہے۔ اس طرح زید کے حصے کا نفع بینک اور دوسرے ارباب الاموال کے حصے میں چلا گیا۔ نمبر 3، تیسرا طریقہ یہ کہ راس المال کی مجموعی رقم کو اتنے دنوں سے تقسیم کر دیا جائے جتنے دن راس المال بینک کے پاس رہا ہو۔ ہماری مثال میں کھاتے دار رب المال زید کی طرف سے دی جانے والی راس المال کی رقم پورے مہینے یعنی 21 دنوں میں ہر دن کا الگ الگ حساب کر کے 18,04,000 رہی، لہذا راس المال کے حساب کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس مجموعی رقم یعنی 18,04,000 کو 31 کے عدد سے تقسیم کر دیا جائے۔ اس طرح حاصل ہونے والی رقم کو اوسط بیلنس کہا جائے گا۔ یہ حساب اس طرح ہوگا 18,04,000 تقسیم 31 جواب 58,194، یعنی 58,194 وہ رقم ہے جو اوسطاً زید کے کھاتے میں جنوری کے مہینے میں رہی ہے، لہذا اس رقم کو راس المال سمجھا جائے گا اور اسی پر نفع دیا جائے گا۔ اس طریقے کو منتھلی ایوریج بیلنس کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہر کھاتے دار کی جمع کردہ رقوم کا ماہانہ اوسط سب سے پہلے نکالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ویٹیج یعنی وزن دینے کا مرحلہ آتا ہے، لیکن اس مرحلے کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کی حقیقت اور ضرورت واضح ہونی چاہیے۔ آگے تعریف فرماتے ہیں، اگر اس طریقہ کار پر سب ارباب الاموال متفق ہو اور ہر ایک کے علم میں یہ بات ہو کہ اس مشترکہ کاروبار میں ہر شریک کی لگائی ہوئی رقم کا اوسط نکالا جاتا ہے اور اس پر نفع دیا جاتا ہے۔ سمجھ میں خود فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی علم میں یہ طریقہ کار ہو۔ اس کتاب میں دیکھنے سے پہلے ہمارے علم میں بھی نہیں تھا۔ آپ لوگوں کو معلوم تھا کہ 12 کو 15 میں ضرب دو، حاصل ضرب محفوظ رکھو، پھر 3 کو 8 میں ضرب دو محفوظ رکھو، پھر 2 کو لاکھ کو 8 میں ضرب محفوظ جمع کرو، پھر 31 پہ تقسیم کرو۔ اس طرح یہ طریقہ آپ لوگ کے ذہن میں تھا؟ تو جنہوں نے بینک میں پیسے جمع کیے کس کے ذہن میں ہے؟ تو خود بھی شرط لگائیے کہ ہر ایک کی علم میں اگر یہ بات ہو اور پھر اس پر راضی بھی ہو تو نہ کسی کی علم میں ہے نہ کوئی اس پر راضی ہے، پھر بھی غلط ہوگی۔ ہمارے علم میں بھی نہیں تھا
جب ہم نے اس کتاب میں یہ طریقہ دیکھا تو پھر پتہ چلا کہ اچھا یہ بھی ایک طریقہ ہے جو بیان کیا گیا ہے. مولانا آپ کے ذہن میں یہ طریقہ تھا؟ کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا. جی. جبکہ اس میں نہ کسی کا استحصال ہے نہ کسی پر ظلم. سمجھ گئے؟ استحصال کہتے ہیں بے خری. کسی چور نے آپ سے موبائل بھی لیا اور آپ سے پیسے بھی لیے لیکن کرایہ کے پیسے آپ کو دیے تاکہ گھر پہنچ جائے تو یہ ظالم نہیں ہے, استحصال نہیں کیا. جو کرایہ کے پیسے بھی آپ کو نہ دے تو پھر یہ پھر ظالم ہی ہے. اس لیے کہتے ہیں استحصال نہیں ہے, بے خری نہیں کر رہے. ہاں. نہ کسی پر ظلم اور شرع منافع معلوم اور لچکدار بھی ہے. تو المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. المعجم الکبیر للطبرانی. جو کہ فقہ میں کوئی عبارت نہیں تو حدیث سے اور قرآن سے استدلال کرتے ہیں. اللہ کی حدیث و قرآن سے استنباط اور استخراج کس کا کام ہے؟ مجتہد کا. مجھے یاد ہے کہ حضرت استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد سے رحمہ اللہ کے سامنے کسی مسئلے پر بات کرتے ہوئے اگر ہم کسی حدیث کا ذکر کرتے یا آیت کا فرمائے تو مجتہد ہے. خوب یاد رکھو, حدیث سے مسائل کو بیان کرنا, قرآن کریم سے مسائل کو بیان کرنا کس کا کام ہے؟ مجتہد کا کام. یہ تمہارا کام نہیں ہے, اپنا کام کرو. اور واقعی جو لوگ مجتہد نہیں ہیں انہوں نے یہ مجتہد کا کام شروع کیا ہے. حدیث و قرآن سے خود مسائل دیکھ رہے وہ گمراہ ہو گئے. اس دن بھی میں نے بتایا گلستان جوہر میں ایک شخص ہے, اس نے کتاب سے لکھے قرآن عظیم سے اختلافات کیوں. اس نے سمجھا ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں کہ میں قرآن کریم سے خود مسائل نکال سکتا ہوں. تو انہوں نے لکھا ہے, ہاں دیکھو یہ رسالہ اس کے بھتیجے نے میرے پاس لا کر کے مجھے دیا. قرآن عظیم سے اختلافات کیوں. اس نے لکھا ہے کہ رات دن میں 7 نمازیں فرض ہے, 5 نہیں فرض. کتنے؟ 7. اور آگے آپ لوگوں کے ساتھ نرمی بھی کی ہے کہ ہر نماز اقامت کی حالت میں 2 رکعت ہے اور سفر میں 1 رکعت. سفر میں 1 رکعت. یہ جو بعض نمازیں 2 بعض 3 بعض 4 یہ رواجی دین ہے, اس قرآن کا دین نہیں ہے. اور ہر رکعت میں 1 سجدہ ہے. کیا ہے یہ کرتے ہیں, یہ رواجی دین ہے, یہ اللہ کا قرآن کا دین نہیں ہے. اور یہ جو آخر میں بیٹھ کر کے تشہد پڑھتے ہیں یہ بھی رواج ہے. قرآن کہہ رہے ذکر کرو. اس لیے سفر میں 1 رکعت کھڑے ہو کر پھر رکوع کرو, 1 سجدہ کرو, بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ السلام علیکم السلام علیکم, بس نماز ہو گئی. یہ انہوں نے قرآن سے مسائل نکالے, اپنے آپ کا مجتہد بنایا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے گمراہ کرتے کہ تیرا کام نہیں ہے قرآن کریم سے مسائل, حدیث سے مسائل نکالنا. کس کو اجازت ہے؟ مجتہد کو. جس کو ہم نے اجتہادی صلاحیت نہیں دی ہے اس کو اجازت نہیں ہے. پھر بھی اگر وہ لگے گا تو پھر اس کو قرآن نے کہا یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا, کہ بہت سارے لوگوں کو قرآن پھر کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے. وہ ایسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو تحقیق کے اہل نہیں ہے اور استخراج استنباط کر کے تحقیق کر رہے. چلے تو المسلم علی شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. اب دیکھو حدیث سے استدلال کر المسلمون علی شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. تو آپ کا جو طریقہ ہے اس میں تو حرام کو حلال قرار دیا. شروع میں سرمایہ کتنا تھا؟ 12,000. نقصان ہوتا تو 12,000. تو حدیث میں الخراج بالغنم, خراج مانا نفع, غرم مانا نقصان, نقصان کے مطابق نفع ملے گا. تو نقصان تو 12,000 کا ہے تو نفع بھی کیا ہونا چاہیے؟ 12,000 کی. اور آپ کتنا دے رہے؟ 58,194 کا. تو آپ نے دوسروں کا نفع اس کو دیا نہیں دیا, تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو آپ نے اس کے لیے
جو حرام چیز ہے وہ حلال قرار دیا. وہ تو خود فرمائے کہ ایسے طریقہ اور شرط جس سے حرام حلال ہو جائے یا حلال کیا ہو جائے حرام ہو جائے. آخری 8 دنوں میں سرمایہ کتنا ہے 2 لاکھ. نقصان ہوتا تو 2 لاکھ کا نقصان, تو نفع بھی کیا ہونا چاہیے 2 لاکھ تک نفع اس کے لیے حلال ہے. اور آپ کتنا دے رہے 58. تو آپ اس کے لیے حلال نفع کو حرام قرار دے رہے. چلیں کی روح سے اس طریقہ کار میں کوئی حرج نہیں, بلکہ یہ طریقہ سب سے بہتر اور انصاف کے قریب ہے. کہتے انصاف کے قریب ہے. بھائی ہمیں انصاف دو. اگر ایک آدمی مفتی مدرسے کے مسجد کے قریب پہنچا لیکن مسجد میں نہیں پہنچا تو کا مقصد حاصل ہوا؟ مقصد تو مسجد کے اندر جا کر کے نماز پڑھنا ہے. یہ قریب میں پہنچا مسجد کے اندر نہیں پہنچا تو مقصد حاصل نہیں ہوا. تو ہمیں تو جو شریعت نے طریقے لکھے ہیں وہ عین انصاف ہے, وہ طریقہ دو نا. انصاف کے قریب لے جاتے ہو, انصاف کیوں نہیں دیتے؟ چلے کیونکہ اس طرح کے حساب کتاب سے نہ تو رب المال کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور نہ مضارب کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. گویا لا تظلمون ولا تظلمون پر مکمل عمل درآمد والا ہے. اسلامی بینک اس طریقے تیسرے طریقے سود کے بارے میں آیت آئی ہے کہ سود جس نے قرض دیا ہے وہ سود نہ لے اور اپنا اصل مال لے لے, اور مقروض اصل مال دے اور سود نہ دے. تو اس میں نہ مقروض پر ظلم ہے نہ مقرض پر ظلم ہے. اس آیت کو یہاں لگا دی. حالانکہ اس میں کبھی یہ ظالم بن رہا ہے اور کبھی کیا بن رہا ہے مظلوم بن رہا ہے. اب اگر بریلوی قرآن و حدیث کو اس طرح بے جا استعمال کرتے نا تو ہم 1 درجن اس کو گالی دیتے. لیکن اپنے لوگ ہیں, کیا کریں, یہ آزاد ہے جو کچھ بھی کریں. ہاں ہم کہتے ہیں ہمارے استاد ہیں, ہمارے بڑے ہیں, فلاں ہیں. قرآن و حدیث پہ میں غیرت نہیں آتی, شریعت پر کو غیرت نہیں آتی. کوئی بھی اس کے خلاف لکھے. اتنا غلط ناجائز طریقہ, اس پر آپ قرآن کی آیت قرآن کی حدیث پیش کر رہے ہیں. انا للہ و انا راجعون. چلے اسلامی بینک اس تیسرے طریقے کو مذکورہ بالا تفصیلات کے تحت اختیار کرتے ہیں اور اسی طریقے کو بینک اسلامی کے شرعیہ سپروائزری بورڈ یعنی حیۃ الرقابۃ الشرعیہ کی نگرانی کے تحت اختیار کیا جاتا ہے. یہ عربی لکھ کر صرف روب جما رہے, کسی کتاب میں یہ نام نہیں. ایک اور قابل وضاحت بات یہ بھی ہے کہ ہم نے جو مثال یہاں درج کی ہے وہ بڑی آسان اور سادہ رکھی ہے تاکہ نفس مسئلہ واضح ہو سکے. جب کئی ہزار ارباب الاموال ہوتے ہیں اور وہ اپنے رؤوس الاموال میں کمی بیشی کرتے رہتے ہیں تو صورت مسئلہ خاصی پیچیدہ اور دشوار ہوتی ہے. اس کے حل کے لیے اسلامی بینک کمپیوٹرائز نظام استعمال کرتے ہیں جو اس حساب کتاب کو آسانی سے حل کرنے میں مددگار ہوتا ہے. ایک دیکھو ذیشان مولانا, ہم نے کہا نا دونوں طریقوں میں ضد اور اختلاف ہے. اگر آپ سے پوچھے کیا ہے تو کیا بتائیں گے؟ اس کو سمجھو. وہ یہ آپ نے بتانا ہے کہ دیکھو یہاں انہوں نے سرمایہ کو کیا بنایا. اگر یہ وقت کو سبب بناتے تو کہتے کہ مہینے پہ تقسیم کرو نفع کو, پھر شروع کے 12 دن اس کو 12,000 کا نفع دو, اور پھر 8 دن 3,000, پھر 8 دن 2 لاکھ. لیکن چونکہ یہ وقت کو سبب نہیں مانتے اس لیے انہوں نے سرمایہ کیا کیا, ایک بنا دیا کہ نفع تقسیم ہوگا تو سرمایہ پہ ہوگا. کس پہ ہوگا؟ اور دارالعلوم والا نے کس کو سبب بنایا؟ وقت کو. تو یہ سبب وقت کو سبب نہیں مانتے, وہ وقت کو سبب مانتے ہیں. تو دونوں میں کیا ہوا؟ تعارض نہیں ہوا. ایک بینک ہے, دو مدرسے, 2 کتابیں, وہ متفق نہیں. یہ کہتے ہیں نفع اس طرح تقسیم ہوا ہے, دوسرا کہتے ہیں اس طرح. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے پورے ملک میں دورے ہوتے ہیں, ہر دورے میں آپ شرکت کریں, ہماری بات ایک ہوگی. اس لیے کہ جو کتاب میں بات ہے ہم وہی بتاتے ہیں, ہم اپنی بات نہیں بتاتے. ہر جگہ ایک بات کریں گے, آپ کو بتائیں گے عروض اور سامان کو قیمت لگائے بغیر شرکت اور مزاربت کا سرمایہ بنانا کسی مذہب میں جائز نہیں ہے. فلسفہ راشدین میں دورہ ہوگا تو بھی یہی کہیں گے, یہاں دورہ ہے تو بھی یہی, کل کسی اور جگہ ہو تو بھی یہی کہیں گے. ہر جگہ ہماری کیا ہوگی؟
ایک بات ہوگی، اس لیے کہ کتاب میں یہی بات لکھی ہے. اور جب اپنی طرف سے انسان بات کرتا ہے کتابوں میں نہیں ہوتا، اس میں پھر کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. تو اسی لیے پتہ چلا کہ بینکوں میں کیا ہو رہا ہے ابھی ان کو بھی پتہ نہیں. جو بینکوں کو ماننے والے ہیں ان